الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ یہ ماہ ربیع الاول کی بابرکت ساعتیں ہیں۔ جیسے ہی ربیع النور شریف شروع ہوتا ہے تو ہماری جو عوام ہے اس میں دو طرح کے نظریات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بعض وہ لوگ ہیں جو ربیع الاول کے آتے ہی محافل سجانا شروع کر دیتے ہیں، گھروں بازاروں کو سجاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، دیگر طرح طرح کے جو مختلف خوبصورت سے کام ہیں وہ کرتے ہیں۔ لیکن بعض ایسے افراد بھی نظر آتے ہیں کہ جو مختلف طرح کے سوالات کرتے نظر آتے ہیں، گویا ان کے ذہن و فکر میں ربیع الاول شریف کے حوالے سے مختلف نظریات، مختلف سوالات یا اعتراضات کہہ لیجئے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ آج کی گفتگو میں انشاءاللہ العزیز انہی میں سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کوشش ہوگی کہ جتنے بھی سوالات ہمیں میسر ہوئے انشاءاللہ رب نے چاہا تو اپنے چند ایک خطابات میں ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات، میلاد کے حوالے سے سوالات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے یہ بنیاد سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میلاد ہے کیا؟ میلاد ہے کیا؟ یاد رکھیے گا کہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا شکر ادا کرنا، وہ مختلف جائز اور مناسب طریقوں سے ہو، اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ گویا درود شریف پڑھنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا، دیگر ذکر اذکار کرنا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا، اس کے لیے چاہے انفرادی گھر پہ یہ سلسلہ ہو یا مختلف محافل کا انعقاد کیا جائے، جلسے جلوس کیے جائیں، اسی طریقے سے روزے رکھے جائیں، نوافل پڑھے جائیں، صدقہ و خیرات کیا جائے، عمدہ لباس کا اہتمام کیا جائے، تو یاد رکھیے یہ سب میلاد میں شامل ہے۔ گویا میلاد یہ ہے کہ انسان حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرے۔ یہاں پر دوسرا سوال سمجھنے کی ضرورت ہے جو عوام میں پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ کیا میلاد النبی کا حکم کیا ہے، اور اگر کوئی شخص میلاد نہیں مناتا تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یاد رکھیے گا میلاد النبی کی جو اصل ہے وہ ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا یہ سنت ہے۔ ہاں، جو ہمارے ہاں رائج طریقہ ہے کہ ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، محافل، مجالس، جلسے جلوس، اسی طریقے سے مختلف اور نیک اعمال جو ہم کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جھنڈے لہراتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، تو یہ جو مروجہ طریقہ میلاد النبی کا ہے، یاد رکھیے گا یہ مستحب ہے۔ اور مستحب کا مطلب، مستحب کسے کہتے ہیں؟ مستحب اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو قرآن پاک کی آیت طیبہ سے اشارتاً ثابت ہو یا حدیث طیبہ سے یا حدیث ضعیف سے ثابت ہو جائے، اور ایسے کام کا کرنا ثواب اور نہ کرنا گناہ نہیں ہوتا۔ تو گویا جو میلاد کر رہے ہیں
اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اپنی بارگاہ سے رب العزت ثواب عطا فرمائے گا، اور جو افراد میلاد نہیں کر رہے وہ کسی قسم کے بھی جرم کا ارتکاب نہیں کر رہے، بلکہ وہ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ ہاں، یہاں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ میلاد نہ منانا اور ہے، جبکہ میلاد نہ مناتے ہوئے جو میلاد منانے والے ہیں ان کو برا بھلا کہنا اور ہے۔ تو یاد رکھیے گا، میلاد نہ منانا غلط نہیں، لیکن میلاد منانے والوں کو غلط کہنا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کو بدعتی مشرک کہنا، ان کو فراڈی عاشق رسول کہنا، اس طرح کے جو جملے ہیں یہ جملے ادا کرنا درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک مستحب کام ہے، اگر کوئی کر رہا ہے تو ثواب ہے، نہ کرنے والا گناہ گار نہیں۔ تو کرنے والوں کو، یعنی میلاد منانے والوں کو چاہیے کہ وہ جو میلاد نہیں منا رہے ان کو غلط نہ کہیں، اور جو میلاد نہیں منا رہے ان کو چاہیے کہ وہ میلاد منانے والوں کو غلط نہ کہیں۔ یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک سوال ہوتا ہے کہ میلاد کہاں سے ثابت ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ میلاد کی اصل ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ قرآن مجید برہان رشید سورہ یونس ہے، آیہ نمبر 58 ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے کہ جب اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے تو اس پر کیا کرنا ہے؟ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر تمہیں خوش ہو جانا ہے۔ اور دوسری آیت طیبہ میں سورہ ضحیٰ آیہ نمبر 11 ہے، فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا کہ جب تمہیں اپنے رب کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو پھر اس نعمت پر کیا کرنا ہے؟ فَحَدِّثْ، پھر تم بیان کرتے چلے جاؤ۔ اور حضور کے بارے میں بخاری شریف میں موجود ہے محمد النعمت اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہیں۔ تو گویا اللہ نے قرآن میں فرمایا نعمت ملے تو چرچا کرو، تو جب حضور نعمت ہیں تو پھر چرچا کرنا، یہ قرآن شریف سے ثابت ہو چکا۔ تو اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے، گھر پہ بیٹے کی ولادت ہو تو اب کیا کرنا ہے؟ خوش ہونا ہے۔ پھر خوشی میں ہم دوسروں کو بتاتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ تو یوں یہ جو ہم کام کرتے ہیں یہ قرآن سے ثابت ہے کہ ہم بیٹے کی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، بیٹے کی خوشی کا بتا رہے ہیں، بیٹے کی ولادت کا بتا رہے ہیں۔ یوں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی، حضور علیہ السلام کی جو ولادت پاک ہے اس پر خوش ہونا اور لوگوں کو بتانا، اپنی خوشی کا اظہار کرنا، یہ اللہ کریم کے پاک کلام سے ثابت ہے۔